بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صدق الله العلی العظیم۔ تمام سامعین و ناظرین کی خدمت میں السلام علیکم۔ سبق نمبر تجوید القرآن کے سبق نمبر 6 کے ساتھ النور چینل سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور آج کے اس سبق میں ہم انشاءاللہ مخارج کے جو حروف کے سیٹ ہیں ان کو ترتیب سے پڑھیں گے۔ اس سے پہلے میں نے آپ لوگوں کو تلاوت کے دوران ہونے والی غلطیاں، بڑی غلطیاں یعنی حرام غلطیاں، مکروہ غلطیاں، اور اس کے علاوہ حروف کے مخارج، حروف کی تعداد، حروف کے مخارج کی تعداد اور تمام حروف کے مخارج پچھلی ویڈیوز میں نے آپ کو بتائے۔ آج ہم اس سبق میں جو حروف مخارج کے لحاظ سے ترتیب سے جو ان کے سیٹ ہیں ان کے بارے میں آپ کو بتاؤں گی۔ یہاں جو نمبر 1 حروف ہیں، حروف مدہ ہیں، جو کہ جن کی تعداد 3 ہے، الف، واو اور یا، یعنی تمام حروف مدہ کے معنی میں نے آپ کو بتایا کہ مد کے معنی ہے آواز کو کھینچنا۔ ان الف، واو اور یا کے ساتھ جب ہم کسی بھی حرف کو اس سے پہلے لگا کر پڑھتے ہیں تو آواز کو 2 برابر کھینچ کر پڑھا جاتا ہے۔ اس وجہ سے ان حروف کو حروف مدہ کہا جاتا ہے۔ الف خالی ہے، واو ساکن ہوگی اور یا بھی ساکن ہوگی۔ الف خالی سے پہلے زبر آئے گی، واو ساکن سے پہلے پیش ہوگی اور یا ساکن سے پہلے زیر ہوگی۔ یہ حروف مدہ ہیں، 3 حروف کا سیٹ ہے۔ دوسرا جو سیٹ ہے وہ حروف حلقی ہے۔ حروف حلقی جیسے حلقی سے، لفظ حلقی سے ظاہر ہو رہا ہے کہ حلق سے ادا ہونے والے حروف، ان کی تعداد 6 ہے، جو کہ حلق کے 3 حصوں سے 2 حروف ادا ہوتے ہیں۔ میں نے جس طرح آپ لوگوں کو اس سے پہلے ویڈیوز میں مخارج بتائے، اس لحاظ سے ایک مخرج جو کہ حلق کا سینے سے ملا ہوا حصہ ہے، وہاں سے حمزہ اور ہا ادا ہو رہے ہیں۔ اسی طرح حلق کا جو درمیان کا حصہ ہے، یہاں سے عین اور ہا ادا ہوں گے۔ اسی طرح حلق کا وہ حصہ جو منہ سے ملا ہوا ہے، تیسرا حصہ، وہاں سے 2 حروف جو کہ ان کو موٹے حروف میں بھی ان کا شمار ہوتا ہے، حروف مستعلیہ میں سے ہیں، ان کو موٹا بھی کرنا ہے اور اس کے مخرج سے ادا کرتے ہوئے غین، خا، اس طرح کر کے اس کو ادا کریں گے۔ تیسرا سیٹ حروف لحاتیہ ہیں۔ لحات گلے میں موجود کوا جس کو ہم بولتے ہیں، اس کو لحات بولتے ہیں۔ اس وجہ سے چونکہ کوے کے قریب جو ایک نرم حصہ ہے یا تالو کا سخت حصہ ہے، وہاں سے زبان کی جڑ جب لگتی ہے تو یہ 2 حروف ادا ہوتے ہیں، جن میں قاف جو کہ موٹا بھی ادا ہوگا، قاف، اور کاف۔ اسی طرح جو چوتھا سیٹ ہے حروف شجریہ کا ہے۔ حروف شجریہ، ان کو شجریہ اس لیے بولا جاتا ہے کیونکہ یہ تالو کی شیپ شجر کی طرح ہے، یعنی درخت کی مانند۔ تو چونکہ یہ حروف تالو سے ادا ہوں گے، زبان کے درمیان کیسے جب تالو سے ٹچ ہوگا تو یہ 3 حروف وہاں سے ادا ہونے والے ہیں، جن میں جیم، شین، یا، جیم، شین اور یا ادا ہوں گے۔ اسی طرح 5واں سیٹ جو ہے مخارج کے ترتیب کے لحاظ سے، اس میں چند حروف کا سیٹ نہیں ہے بلکہ ایک حرف شامل ہے، حرف حافہ۔ حافہ کہتے ہیں کروٹ کو، تو یہاں چونکہ زبان کی کروٹ استعمال ہوگی تو اس لیے اس حرف کو حرف حافہ بولا جاتا ہے۔
हाफा यानी जब जबान की करवट दाएं या बाएं तरफ के ऊपर की दाढ़ों की जड़ में लगती है तो वहां से हरफे वाद, इसको मोटा भी करना है क्योंकि हरूफ मुस्तालिया में से भी है, 7 मोटे हरूफ में से इसका शुमार है, जो कि मैंने बताया था कि 29 हरूफ तहज्जी में से 7 हरूफ ऐसे हैं जो कि मोटे करके अदा किए जाए, जिनकी सिफत मोटा करके अदा करना है। तो वाद को हम मोटा करके अदा करेंगे, वाद वाद। इसी तरह छठा सेट जो है हरूफ पाराफिया का है। पाराफिया यानी तरफ कहते हैं जबान के किनारे को, तो हरूफे इसीलिए इनको हरूफ पाराफिया बोला जाता है, यानी जबान के किनारे से अदा होने वाले हरूफ। अब तीनों हरूफ जिस तरह मैंने बताया कि जीम शीन या एक ही जगह से अदा होंगे और सारे तीनों हरूफ बारीक हैं, वाद एक ही हर्फ है, लेकिन लाम नून और रा इनका मखरज थोड़े थोड़े फर्क के साथ होगा। जबान का किनारा ही इस्तेमाल होगा, मगर यहाँ किनारा जबान की एक तरफ का किनारा यानी दाएं बाएं के जो सामने के किनारे हैं, दाएं या बाएं तरफ का किनारा ऊपर के 3 दांतों की जड़ में जब लगेगा तो यहाँ से लाम का मखरज होगा। इसी तरह नून जो है वो सामने का पूरा किनारा ऊपर के 6 दांतों की जड़ में जब लगेगी जबान के किनारे जब लगेगा तो यहाँ से नून अदा होगा। इसी तरह रा जो है वो इस फर्क के साथ है कि जब जबान का किनारा और जबान की थोड़ी सी पुश्त ऊपर के दांतों की जड़ में लगेगी तो यहाँ से हरफे रा अदा होगा, और उसको भी हम जब नाम से पढ़ेंगे तो उसको मोटा पढ़ेंगे, जब रा जेर के साथ रा को बस बारीक पढ़ा जाएगा, ये हमेशा मोटा नहीं पढ़ा जाएगा। रा जेर के साथ इसको बारीक पढ़ेंगे, जबर और पेश के साथ इसको मोटा पढ़ेंगे, और जब इसके नाम से पढ़ा जाएगा जब भी इसको मोटा अदा करेंगे। अगला जो सेट है वो हरूफे नुतइया है। नुत कहते हैं जो तालू और दांत के बाद तालू जहां से शुरू होता है वहां जबान जो तालू के इब्तदाई हिस्सा है वहां जो खुरदरी जगह है वहां उस जगह को नुत बोलते हैं। इस वजह से ये हरूफे नुतइया कहलाते हैं, जिनमें एक हर्फ मोटा पढ़ा जाएगा, ये दोनों हरूफ को बारीक पढ़ेंगे। मैं ये आपको पढ़ के बताती हूँ। और इसका मखरज भी आप पढ़ चुके हैं कि जब जबान की नोक और उसके थोड़ा सा ऊपर का हिस्सा ऊपर के दांतों की जड़ से तालू की खुरदरी जगह से होकर लगेगा तो यहाँ से पौ त दाल दाल, ये 3 हरूफ एक ही जगह से अदा होंगे, यानी खुरदरी तालू की खुरदरी जगह से। 8वां जो सेट है हरूफे सफीरिया का। सफीर सीटी को बोला जाता है। इन हरूफ में चूंकि सीटी की आवाज पैदा होती है मुंह से, इस वजह से इन हरूफ को हरूफे सफीरिया बोला जाता है। ये भी एक ही जगह से अदा होंगे, यानी ऊपर के नीचे के दांत को बंद करके जबान का जो किनारा है, जबान की जो नोक है वो ऊपर नीचे के दांत के अंदर के किनारों से टच होगी और ऊपर नीचे के दांतों को बंद करके इनको अदा करेंगे। जिनमें से सौद को उसी तरह मोटा करके अदा करेंगे, जो हरूफ मुस्तालिया में से है चुके, और इसको ये मोटा अदा होगा, सीन और जा बारीक अदा होंगे। मैं अदा करके बताती हूँ। सौद मोटा करते हुए तालू को ऊपर उठाना है, जबान को नीचे की तरफ दबा कर रखना है, और मुंह में एक खिला एक स्पेस जो पैदा होगी उसमें मुंह हर्फ को भर कर उसको हम जो है बोलेंगे। सौद सीन ज़
ہے 9واں سیٹ جو ہے حروف لثویہ. حروف لثویہ. لثا کہتے ہیں مسوڑے کو. تو یہ مسوڑوں والے حروف جن میں وا کو موٹا کر کے پڑھیں گے، یہ موٹے حروف میں سے ہے. دال اور ثا کو باریک پڑھیں گے. اس کا مخرج میں دوبارہ بتا دیتی ہوں، جبکہ میں مخرج اس کا بتا چکی ہوں. ان حروف کا ایک ہی جگہ سے ادا ہوں گے، یعنی جب زبان کی نوک اوپر کے 2 دانتوں کے کنارے سے ٹچ ہوگی تو یہاں سے یہ 3 حروف ادا ہوں گے. وا کو موٹا پڑھیں گے، دال اور ثا کو باریک پڑھیں گے. میں ادا کر کے بتاتی ہوں. وا ذال ذال ثا ثا. اسی طرح جو 10واں سیٹ ہے حروف شفویہ. حروف شفویہ، شفا بولتے ہیں ہونٹ کو، اور شفتان 2 ہونٹ، اور شفویہ یعنی ہونٹوں والے حروف. چونکہ یہ 4 حروف ہونٹوں سے ادا ہوں گے، ان میں بھی تھوڑے تھوڑے فرق کے ساتھ ہونٹوں سے ادا ہوں گے. مثلا فا جو ہے وہ اوپر کے 2 دانت نچلے ہونٹ کے اندرونی حصے سے ٹچ ہوں گے تو فا ادا ہوگا. فا فا. اسی طرح با دونوں ہونٹوں کے ملانے سے یعنی تری والا حصہ آپس میں ملے گا تو یہاں سے با. نرمی سے ادا کیا جائے گا، اس کو مضبوطی سے نہیں ہوگا، یہ نرمی سے ادا ہوگا. با. اسی طرح واو جو ہے وہ بھی ہونٹوں کے گول، اس کو گول کرتے ہوئے آگے کی طرف بڑھا کر واو واو. اور چوتھا جو حرف ہے میم، یہ بھی ہونٹوں یعنی حروف شفوی ہے، حرف شفوی میں سے ہے. اس کو بھی ہم دونوں ہونٹوں کو خشکی والا حصہ، دونوں ہونٹوں کا خشکی والا حصہ جب آپس میں ملے گا، یعنی تھوڑا سا اس کو دبا کر ادا کریں گے ہونٹوں کو تو یہ میم اس طرح ادا ہوگا. میم میم. یہ ہو گیا 10واں سیٹ. 11واں جو کہ آخری حروف مخارج کے لحاظ سے آخری سیٹ ہے وہ ہے حروف غنہ. حروف غنہ، یہ غین نون ہے غنہ. حروف غنہ، غنہ کے معنی ہے ناک میں سے جو آواز نکلتی ہے اس کو، ناک کے بانسے سے آنے والی آواز کو غنہ کہتے ہیں، جن میں شاد والا نون اور شاد والی میم حروف غنہ میں شمار ہوتے ہیں. یعنی جب نون شاد والا ہوگا، یعنی سمپل نون نہیں، سادہ نون نہیں، جس نون پر کوئی شاد ہوگی یا میم کے اوپر شاد ہوگی تو اس کو ہم حروف غنہ، مطلب اس کو غنہ کر کے پڑھیں گے. جیسے میں ایک مثال آپ کو یہاں لکھ کر بتاتی ہوں. فرض کریں حمزہ زیر نون ان اور نون زبنہ. اب اس شاد والی نون کو ہم اس طرح پڑھیں گے، یعنی غنہ کریں گے. ان ان. اسی طرح میم کو، میم شاد والی میم کو بھی مم، یہ غنہ ہو رہا ہے. مم مم. تو یہ نون شاد والا اور شاد والی میم کو حروف غنہ بولا جائے گا. یہ بھی ایک مخرج ہے. تو آج کا سبق یہاں تک اختتام کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں قرآن پاک کو درست طریقے سے پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.